خواہ میں میوہ دیکھنا یا میوے کے متعلق کچھ دیکھنا۔ عتیل فائنڈرز کے ویورز اینڈ آنے والے نیو سبسکرائبر السلام علیکم میری طرف سے۔ خواہ میں میوہ دیکھنا، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میوہ جو ترش اور شیریں ہے خیر و منافعت پر دلیل ہے، اور جو میوہ کھانے میں خام اور ترش سے ہے بیہودہ اور سرد باتوں پر دلیل ہے، اور انگور سیاہ اور آلو اور زیتون غم و انداوے پر دلیل ہے۔ اور اگر دیکھے کہ درخت پر سے میوہ چنا ہے، دلیل ہے کہ اس قدر کسی بزرگ کو شکست سے مال حاصل کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ بیٹھ کر کسی درخت سے میوہ چنا ہے، دلیل ہے جو کچھ پائے گا حلال اور شائستہ ہوگا۔ اگر دیکھے کہ درخت پر بغیر ہاتھ ڈالے کہ میوہ گرا ہے، دلیل ہے کہ بغیر رنج اور مشقت کے اس کو مال حاصل ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ درخت سے کچھ میوہ لیا ہے، اگر موسم پر ہے تو کچھ خوف نہیں ہے اور حلال روزی پر دلیل ہے۔ اور اگر بے وقت ہے تو اس کی تعویل خلائے فقیر دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو میوہ موسم میں خواہ میں دیکھے اور کھائے، دلیل ہے کہ اس قدر مال حاصل کرے گا۔ اور اگر میوہ اپنے وقت پر نہیں ہے، دلیل ہے کہ اس کا مال پرنگندہ ہوگا۔ اور ہر میوے کی تعویل درخت کی طرف رجوع کرتی ہے، خواہ نیک ہو خواہ بد ہو۔ اور زرد میوے سائے ترنج اور بہی اور زرد آلو کی بیماری پر دلیل ہے، کیونکہ اس تینوں کی تعویل بھی نقصان نہیں ہے۔ اور خشک میوہ غم و انداوے پر دلیل ہے، اور تر میوے پکے ہوئے اور شیریں اور اپنے موسم پر روزی حلال پر دلیل ہے۔ اور خواہ میں خام اور بے مزہ میوے مال حرام اور انداوا اور مصیبت پر دلیل ہے۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے گرما کا میوہ سرما میں کھایا ہے، دلیل ہے کہ بیمار پڑے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ خواہ میں شیریں میوہ اگر بے وقت دیکھے تو غم انداوا پر دلیل ہے، اور اگر گولو گیر میوہ بے وقت کھائے تو کاموں کی بستگی اور تنگی عیش پر دلیل ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جو میوہ سبز اور تر اور خوشبو اور شیریں ہے، اس کی طویل خیر اور منافعت پر ہے۔ حضرت اسماعیل اشعث علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ میوہ بیچتا ہے، اگر کوئی لوگوں کو پسندیدہ ہے، دلیل ہے کہ کسی بڑے کام میں مشغول ہوگا۔ اگر میوہ ترش ہے اور بے متاع فروخت کرتا ہے تو غم و انداوے اور رنج پر دلیل ہے۔ اگر حضرت ابو جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خواہ میں میوہ فروش اگر عمدہ اور شیریں میوہ فروخت کرتا ہے تو بہتری اور خیر پر دلیل ہے۔ اور معبر کو چاہیے کہ نیک و بد اور جنس اور ناجنس کو جانے کہ کس کا کس طرح بیان دینا چاہیے، اور ہر ایک کے خوف میں فرق کرنا چاہیے، اور تب طویل بیان کرے تاکہ اصل سے خطا نہ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی بہتری کو خوب جانتا ہے۔